میرے والد، اگر مسلمان کوئی دیکھنا ہے تو میرے والد کو دیکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جج کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، فلاں باتیں. مگر میں نے اپنے والد کو کبھی اپنے لیے کیا اپنے بیٹے کے لیے انگلی اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک بار میرے ساتھ واقعہ ہوا جب میں راولپنڈی میں تھا. آپ یقین جانیے اتنی بڑی سازش کی گئی تھی بھٹو کیس کے دوران، جو بھٹو کیس ہوا جس میں مجھے شامل کر دیا گیا تھا. میرے خلاف نان بیلیبل وارنٹ سمری ملٹری کورٹ نے ایشو کیے تھے. میں گھر میں چھپا ہوا تھا اپنے. میرے والد نے کسی سے بات نہیں، چپ کر کے جاتے تھے کورٹ اور چپ کر کے واپس. پھر اس کے بعد جب میرے خلاف ایک بہت بڑی میرے ساتھ میری انٹروگیشن کی گئی، 1993 کی بات آپ سے کر رہا ہوں. غلام اسحاق خان اس وقت صدر تھے. میرے والد کے جتنے قریبی تعلقات غلام اسحاق خان سے تھے یہ شاید دنیا کو نہیں پتا کیا تعلقات تھے. ایک فون نہیں کیا میرے والد نے. اگر سجدہ کیا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کیا بس. تو جو شخص اپنی اکلوتی اولاد کے لیے بھی انگلی نہ اٹھائے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں فائدے اٹھا رہے تھے اپنے والد سے. کون سے فائدے اٹھائے تھے والد؟ فائدے اٹھانے کے لیے تو 16 سال پڑے تھے. اللہ کے ایک پائی کا فائدہ نہیں اٹھایا. جو کیا اپنے دل سے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماں مخلص ہونا سب سے بڑا گناہ ہے. خلوص، مخلص، لائلٹی، سنسیئرٹی یہ گالیاں ہیں اور بن چکی ہیں گالیاں. سر کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ پی آئی ایل کے آرکیٹیکٹ رہ چکے ہیں. تو سر دیکھیے میرے والد کی پی آئی ایل کی آرکیٹیکچر کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ذرا میرے والد کے بارے میں آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے. جی سر. وہ اس حوالے سے کہ محمد علیم ہیں کون. ابھی ایک کتاب لکھی گئی کہ بہت مشہور وکیل ہیں سنا وہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان لکھی ہے، جس میں انہوں نے میرے والد کے زمانے کو کہا ہے دا ڈارک ایرا آف مارشل لا یا دا ڈارک ایرا آف جوڈیشری. ایگزیکٹلی. مگر یہ کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ میرے والد نے پی آئی ایل کیوں شروع کی، کیسے شروع ہوئی، کیا وجوہات تھیں، اس کے پیچھے ذرا ان کی آپ کو زندگی کو بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیے ہر شخص جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو بیرونی اثرات ہوتے ہیں ان کا بہت اثر ہوتا ہے. اور آج بھی جو فیصلے آ رہے ہیں یا اس سے پہلے جو فیصلے آئے ججوں کے، تو یہ مت سمجھیے کہ فرشتہ جج جو ہے یا تو فرشتہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے. ججز بھی انسان ہیں اور ہر جج اپنی ایک ایکسپیرینس سے گزرتا ہے. اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جب پیدائش کے بعد سے لوگ ایک لگیج شروع ہو جاتا ہے اٹھانا، جس کو لائبلٹیز کہا جاتا ہے، بائسز کہا جاتا ہے، پریجوڈسز کہا جاتا ہے. وہ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے وہ بائسز اور پریجوڈسز کا جو لگیج ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو میرے والد کی زندگی میں ذرا سے آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ بہت سختی دوران وکالت، بہت سخت زندگی. کیونکہ اس سے پہلے میں آپ بتاؤں جب وہ آئے تھے پاکستان تو وہ وکالت نہیں شروع کی تھی انہوں نے. وہ آتے ہی یہ آئے ہیں اکتوبر 1947 میں اور دسمبر 1947 سے یہ پاکستان نیوی کو جوائن کر لیا. اور پھر 7 سال انہوں نے ایز سیکنڈ لیفٹیننٹ گزارے. پھر ان کا کمیشن ہو گیا، یہ لیفٹیننٹ بن گئے. مگر وہ 7 سال انہوں نے پی این ایس طارق کو گزارے. اس وقت پی این ایس طارق ایک ڈسٹرائر ہوا کرتا تھا، بڑا زبردست جہاز تھا. میں تو بچپن میں بہت گیا ہوں وہاں پہ، بریکفاسٹ بھی کیے ہیں، لنچز بھی کیے ہیں. اس زمانے کے آفیسر سب جاننے والے تھے، میرے والد کے قریبی دوستوں میں سے. تو برابر فنکشن ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی والد کو بلایا جاتا تھا اس میں.
ان کی زندگی کا موڑ آیا ہے اس وقت جب 1968 سمجھیے، 1968 کی بات کر رہے ہیں. ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں جسٹس سلیم کی زندگی، تو نہ تو یہ کبھی کسی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق رہا، نہ کبھی بار میں انہوں نے کوئی پولیٹیکل رول پلے کیا، ہمیشہ الگ رہتی تھی. تو ظاہر ہے جب آپ الگ ہیں تو پھر آپ نظروں میں نہیں آتے ہیں. اور جسٹس حلیم کی کامیابی یہی تھی کہ وہ بار کی نظروں میں تو نہیں آتے تھے، مگر جن ججز کے سامنے اپیئر ہوتے تھے ان کی نظروں میں آ جاتے تھے، کیونکہ محنت اتنی کرتے تھے، اتنی تیاری کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کو ڈیڈ کیسز دے دیے جاتے تھے جس میں کوئی جان ہی نہیں کہ ڈال دو ڈال دو. اب وہ بیچارے کہاں سے جان ڈالیں گے بھائی؟ بہرحال ان کی تیاری ہوتی تھی. کوئی فیمس کیسز آپ کے والد صاحب کے جو کہ بہت جوڈیشل ہسٹری میں ایک امپورٹنس رکھتے ہو؟ دیکھیے، امپورٹنس کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو 1981 میں میرے والد چیف جسٹس بنے تھے، اور 1983 میں جب وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے تو ان کا سب سے جو مشہور کیس ہوئے تھے وہ دو ہوئے تھے 1983 میں. ایک ہوا تھا یحییٰ بختیار ورسز دی اسٹیٹ، جس میں بلوچستان ہائی کورٹ نے یحییٰ بختیار کو 10 سال کی سزا دی. اس میں جسٹس حلیم نے ان کو اکوٹ کیا، اور یہ مارشل لاء دور کی بات کر رہا ہوں آپ سے، مارشل لاء کا دور تھا. اگر جنرل ضیاء الحق مرحوم کو کسی سے نفرت تھی بھٹو کے بعد، یحییٰ بختیار. اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ایک بہت ہی مشہور کیس ہوا تھا جس کو کا نام ہے فوجی فاؤنڈیشن ورسز شمیم الرحمان الوی. اس کیس میں پہلی بار سپریم کورٹ نے، اگر آپ لوگ آرٹیکل 4 آرٹیکل 9 دیکھیے تو ان اکارڈنس وتھ لا کی بات کی جاتی ہے. ان اکارڈنس وتھ لا کی تشریح جو ہے وہ آپ کو ملے گی کس میں؟ فوجی فاؤنڈیشن کیس. اتنی تفصیل میں نے شاید ہی دیکھی ہے کسی اور کو. یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی جو بات کرتے ہیں ہمارے مہربان جو ہیں سب سیاستدان، یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے یہ تو آلریڈی ایمبیڈڈ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بائی وے آف پروسیجرل ڈیو پروسیس ان اکارڈنس وتھ لا. تو اب بہرحال کیونکہ اب تو ہر چیز کے معنی بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں، ہر چیز کی انالیسس بھی تبدیل کر دی گئی ہے، تو خاموشی رہنا بہتر ہوتا ہے. مگر یہ دو جمن آپ کریں. پھر 1986 میں ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا، ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ ہوا کرتا تھا، ایک جو بعد میں پھر امینڈمنٹ کر دیا گیا، چینج ہو گیا. اس میں بھی لفظ امین اور صادق کا استعمال ہوا. غالباً شفیع الرحمان صاحب، جسٹس شفیع الرحمان صاحب نے ججمنٹ لکھا تھا. میرے والد بھی اس بینچ کا حصہ تھے، اور اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ یہ جو لفظ ہے صادق اور امین، یہ اتنا حرمت والا لفظ ہے، الفاظ ہیں یہ، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اگر ہم پاکستان میں اس کو اپلائی کریں گے تو ایک شخص بھی پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ لفظ جو ہے امین اور صادق اور امین، یہ عام الفاظ نہیں ہیں. یہ الفاظ وہ ہیں جو ہمارے نبی کریم رسول اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ہمارے رسول پہ یہ رحمت فرمائی تھی کہ آپ کو صداقت اور امانت کا ایک سمبل بنا دیا، جس کی وجہ سے لوگ مکے میں مسلمان ہونا شروع ہوئے. آج کتنے پاکستانی بھائیاں آئے کہ جن کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، مجھے آپ بتا دیجیے. یا وہاں تک پہنچنے کا سوچ بھی سکتے ہیں، پہنچنا بہت دور کی بات ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ ججمنٹ میں جو آپ سے ذکر کر رہا تھا، یہ بھی کب آیا ہے جب ضیاء الحق صاحب مرحوم زندہ حیات تھے. پھر اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی، تو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے وہ
ہندوستان میں 1981-82 میں شروع ہوئی، 81-82 اور اس کے جو بانی تھے وہ جسٹس پی این بھگوتی، بہت ہی مشہور و معروف جیورسٹ، بہت ہی مشہور و معروف جج. ان کے ساتھ جسٹس پتک تھے، ان کے ساتھ اور بھی ججز تھے بہت سے. تو یہ 1984 میں پہلی بار ایک ججز کولوکیم بھی تھی بنگلور میں، جہاں پہ یہ ایشو اٹھایا گیا، پبلک انویسٹیگیشن. پھر اس کے بعد ایک اور کولوکیم بھی تھی 1988 میں، وہ بھی بنگلور میں بھی تھی. تو سمجھیے ان دونوں کولوکیمز کے بیچ میں پبلک انویسٹیگیشن کا ایک سلسلہ پاکستان میں آلریڈی شروع ہوا تھا. اور چونکہ پی این بھگوتی صاحب اور میرے والد کی بہت زیادہ قربت تھی، بے انتہا قربت، تو عموماً فون پہ بھی گفتگو. اور جنرل دیکھیں، میں اب ایک بات آپ کو بتا دوں صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ڈکٹیٹر اثر انداز ہوتے ہیں ججوں کے اوپر، میں تو قسم اٹھا سکتا ہوں کہ میرے والد کی طرف سے کبھی جنرل ضیاء صاحب نے دیکھا بھی نہیں کہ کس کیس میں کیا کرے. یہ ایک عجیب سا فینومینا ہے، یہ ایک عجیب سا ہمارے ذہنوں میں انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے. ہاں دیکھیے، جو جج پرچیز ہونے پہ تیار ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ ہم نے دیکھ لیا 1979-80 جب یہ بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا. اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی ہے. اس میں ہم نے مولوی مشتاق کو بھی دیکھ لیا، جسٹس انوار الحق کو بھی دیکھ لیا، جسٹس نسیم حسن شاہ کو بھی دیکھا، جسٹس چوہان کو بھی دیکھا. تو یہ سب حضرات جو ہیں، اگر خود اپنے آپ کو کوئی جج بیچنے پہ آ جائے، رینٹ پہ دینے کے لیے آ جائے، تو اس کو آپ کیا کریں؟ بھائی آپ جگہ دیں گے تو وہ آئیں گے نا آپ کے پاس، ورنہ تو ہر ڈکٹیٹر کو پتا ہے میں زیادہ کروں گا تو یہ ریزائن کر دیں گے. اور لوگوں نے کیا ریزائن. دوراب پٹیل صاحب اتنی بڑی ہستی، ریزائن نہیں کیا انہوں نے. جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب، کمال کے وکیل، کمال کے انسان، ریزائن نہیں کیا انہوں نے. یہ اپنی اپنی کانشنس کی بات ہوا کرتی ہے. صرف الزامات لگا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. بہرحال یہ ہم، جیسے میں نے ابھی آپ سے بیٹا ایک بات کی تھی کہ ہمارے وہاں یا تو اتنا سر پہ چڑھاتے ہیں کہ فرشتہ بنا دیتے ہیں، یا اس طرح گراتے ہیں کہ شیطان بنا دیتے ہیں. انسان کبھی کسی کو سمجھا ہی نہیں. آپ یقین کیجئے، عید سے 4 دن پہلے جنرل صاحب کی کال آئی تھی، میرے والد گئے تھے ملنے اور ملاقات کی. جنرل صاحب آج بھی میرے والد نے جو مجھے بتایا، مجھے یاد ہے کہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل پارٹی ایکٹ رکھا ہوا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن پاکستان رکھا ہوا تھا، اور ایک اس کے ساتھ ان کے پاس یہ ججمنٹ کی کاپی تھی. انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا میرے والد سے، باقی تو باتیں ہوتی رہی، ہنسی مذاق ہوتا رہا. ایک سوال پوچھا، حلیم صاحب یہ ہو کیسے گئے؟ میرے والد نے ان سے اتنا کہا کہ جنرل صاحب، جن لوگوں پہ آپ نے بھروسہ کیا وہ آپ کو دوائی دینے سے پہلے آپ کو ڈنک مار چکے ہو، زہر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جو کیس ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. میں نے نہیں دیا ہے جج. اس میں وہ لوگ، وہ ججز بھی ہیں جن کو بے نظیر بھٹو کے نام سے نفرت تھی. پیپل لائک نسیم حسن شاہ، وہ بھی اس کا حصہ. ذلہ، وہ بھی اس کا حصہ. کیس کا ریفرنس دے دیجیے گا سر. دیکھیے، یہ جو فیصلہ ہوا تھا پبلک انویسٹیگیشن والا، اس میں پورا کورٹ بیٹھا تھا، فل بینچ، فل کورٹ. کیونکہ میرے والد کا ایک اصول رہا ہمیشہ، جب سے وہ چیف جسٹس بنے اس کے بعد سے ان کا اصول رہا، کوئی ہائی پروفائل کیس ہوگا، کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا کیس ہوگا، کوئی کیس ایسا ہوگا جس میں
کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آف لا ڈیسائیڈ ہونا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ڈیسائیڈ ہونا ہے، تو چیف جسٹس کے یہ کھاتے میں نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اجارہ داری کرے اپنی. تو بہت خلاف تھے اس چیز کا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر جج کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے، یہ اس کا حق ہے بطور ایک سپریم کورٹ جج کے. لہذا جب بھی ایسے کوئی کیسز آئیں گے فل کورٹ تشکیل دی جائے گی اور سب بیٹھیں گے. مجھے یقین پہنچتا ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں فلاں بیٹھے یا فلاں بیٹھے یا فلاں بیٹھے. لہذا جب یہ کیس ہوا تھا تو اس میں یہی بات تھی کہ وہ ججز بھی شامل ہو گئے تھے جو بے نظیر بھٹو کا نام سننے پہ تیار نہیں تھے، پیپلز پارٹی کا نام سننے پہ تیار تھے، نفرت تھی نو. مگر انہوں نے دیا فیصلہ کیونکہ ہوا بدل رہی تھی. وہ اس لیے شامل ہوئے کہ ہوا بدل رہی تھی. ہوا کیوں بدل رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 29 مئی 1988 کو کسی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے جو وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو، ان کی حکومت کو ڈسمس ہو گیا اور اس کا بے انتہا اثر پڑا تھا پاکستان میں، خاص طور سے سپریم کورٹ پہ تو بہت اثر پڑا. ایک کیس حاجی سیف اللہ کا ہوا جس میں انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی کہ یہ جو محمد خان جنیجو کو ہٹایا گیا ہے یہ غلط ہٹایا گیا اور ان کو دوبارہ دیا گیا. جی ہاں، ان کو دوبارہ کیبنٹ کی جائے اور پارلیمنٹ دوبارہ اسٹیبلش کی جائے. تو وہ بھی کیس آیا. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. وہ ایشو یہ تھا کہ چونکہ محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ کو گرا ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جنرل ضیاء الحق کا خود بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد غلام اسحاق خان صدر بنے. تو اس میں ہوا یہ کہ بجٹ نہیں پاس ہوتا ہے. یہ جو آج کل آپ سن رہے ہیں نا بجٹ کے اوپر اتنا ایشو بنا ہوا ہے، اس کو بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ریفرنس بنا کے بھیجا تھا سپریم کورٹ انڈر اٹس ایڈوائزری جوریسڈکشن. اس کو بھی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا. پھر اس کے بعد اسی پیپلز پارٹی نے، کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے تھے تو ان کے پاس کوئی سمبل نہیں رہ گیا تھا، جو ان کا اپنا سمبل تھا تلوار، وہ ختم کر دی گئی تھی فرام دا ادر سمبلز. تو انہوں نے اپلائی کیا تھا تیر کے لیے. وہ فیصلہ بھی میرے والد نے کیا. یہ تمام یہ بہت سے مقدمات ہیں جو ہوئے ہیں ان کے زمانے میں. مگر جہاں تک یہ کہنا ہے کہ اٹ واز دا ڈارک ایرا آف جوڈیشری، میری سمجھ میں نہیں آتا جن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے ذہن میں کیا تھا اور کیوں اتنی انہوں نے مذموم قسم کی زبان استعمال کی. بہرحال نہ میرا ان سے لینا دینا ہے، نہ میں اس وقت جانتا ہوں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے وہاں اناد، نفرت، کینہ اور سب سے بڑھ کے حسد اتنی زیادہ ہے کہ آپ کچھ بھی لکھ دیجیے. اور یہ کتاب اگر آپ پڑھیے اور جو یہ میرے والد کے بارے میں لکھا گیا ہے یا جو زبان انہوں نے جسٹس جاوید اقبال یعنی علامہ اقبال کے بیٹے کے لیے استعمال کی، تو پڑھ کے مجھے جتنا غصہ آیا میں آپ کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ میرا بہت تعلق رہا ہے جسٹس جاوید اقبال سے بھی، ان کی بیگم صاحبہ جسٹس ناصرہ اقبال سے بھی تعلق ہے، اس خاندان سے تعلق ہے میرا بہت قریبی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کس طرح اس کتاب کو برداشت کیا ہے سپریم کورٹ نے اور کیوں کیا ہے. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے.